الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا لیول 2 ہے اور آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 8، اور اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 52 سے لے کے آیت نمبر 87 تک انشاءاللہ۔ پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلے صفحے میں 4 موضوعات ہیں۔ پہلے موضوع کا جو اشارہ ہے وہ دیکھیے کہ کتاب ہدایت اور منکروں کا کیا ہوگا افسوس۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب مفصل ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور پھر اس کا انکار کرنے والوں کا قیامت کے دن سفارش ملنے یا دنیا میں واپس پلٹ کر اچھے اعمال کرنے کی خواہش۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہیں گے کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ اب قیامت کے دن ہماری سفارش کر سکے، یا ہمیں دنیا میں ہی بھیج دیا جائے تاکہ ہم وہ برے اعمال نہ کریں، ان کے بجائے ہم اچھے عمل کریں۔ لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح آسمان و زمین کا رب، کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ تیسرا موضوع، اللہ تعالیٰ کو پکارو اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے اور دعا کرنے میں ہم نے حد سے نہیں بڑھنا ہے۔ اور پھر زمین میں فساد نہ کرنے کا حکم دیا کہ زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ اور چوتھا اشارہ ہے رحمت کی بارش کے فائدے، رحمت کی بارش کے فائدے۔ تو بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دلیل کے طور پہ بیان کیا ہے کہ تمہارے سامنے دیکھو کیسے روزانہ مردے زندہ ہوتے ہیں، کہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے، ایک مردہ زمین ہوتی ہے، اور بارش نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین لہلا اٹھتی ہے اور اس میں پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کا حکم دیا کہ ایسے ہی قیامت کے دن مردوں کو نکالا جائے گا زمین سے۔ آیت نمبر 52 ہے اور آیت نمبر 53 ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 52 ہے، کہ ہم تمہارے پاس ایک ایسی کتاب لا چکے ہیں، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب لائی ہے کہ جس کو ہم نے خوب کھول کر ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے، اور علم کی بنا پر ہم اس کو لائے ہیں۔ اور کیا ہے یہ؟ اس کتاب کو ہم نے کیا بنایا؟ ہدایت بنایا، اور اس کو رحمت بنایا ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے کتاب، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اور لقد یقیناً، البتہ تحقیق، جئناہم ہم لے آئے ان کے پاس، بھی کتاب، ایسی کتاب۔ دیکھیے جو جاء یجیء مجیئن، اس کا جو مطلب ہوتا ہے خود آنا، لیکن یہاں پہ ہم نے مطلب کیا ہے؟ لانے کا مطلب کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کے بعد با آیا ہے، تو جب جاء کے بعد با آ جائے تو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے کے آنا، جیسے جاء بہ، وہ اس کو لے کے آیا، جیسے جاء بکتابن، وہ کتاب لے کے آیا۔ تو ہم کہیں گے جاء وہ خود آیا، لیکن جاء کے بعد جب با آئے گا تو ہم کہیں گے کہ جاء بہ، کہ وہ اس چیز کو لے کے آیا۔ تو وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق یقیناً، جئناہم ہم لے کے آئے ان کے پاس، کیا لے کے آئے؟ بھی کتابن، ایک کتاب۔ اب وہ کیسی کتاب ہے؟ کہ فصلناہ، کہ ہم نے خوب کھول کر اس کو بیان کیا ہے، علی علم، علم کی بنا پہ۔
علم کی بنا پہ ہم نے اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ ہدن و رحمتن، اور یہ کتاب، یہ قرآن، اس کی کیا خصوصیت ہے، اس کی کیا صفت ہے کہ ہدن، کہ یہ ہدایت ہے، و رحمتن، اور یہ رحمت ہے کن لوگوں کے لیے، لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کیا ہے، مفصل ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ آیت نمبر 53 میں کیا ہے کہ کیا یہ لوگ انجام کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، جو عذاب جس کی ان کو بشارت دی گئی، وہ عذاب کہ جس سے ان کو ڈرایا گیا، کیا وہ عذاب کا انتظار کرتے ہیں صرف؟ اور یہ بات یاد رکھو کہ جب وہ دن آئے گا کہ جس دن وہ عذاب ان کے پاس آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو اس کو بھولے ہوئے تھے اس سے پہلے، وہ یہ اس بات کا اقرار کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو رسول تھے، جو ہمارے رب کے جو رسول تھے، وہ ہمارے پاس حق لے کے آئے تھے۔ تو اب قیامت کے دن اب کیا ہوگا کہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب جب وہ دیکھیں گے کہ ابھی ہم نے عذاب کے اندر داخل ہونا ہے، ابھی ہر صورت میں ہم نے جہنم کی آگ کے اندر داخل ہونا ہے، تو پھر اس وقت وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے ہائے کاش اب کوئی سفارش کرنے والا ہمیں مل جائے، کسی بھی طریقے سے ہماری سفارش ہو جائے اور ہم اس بدترین عذاب سے ہم چھوٹ جائیں، ہم کو اس سے چھوٹ مل جائے، ہم اس عذاب سے نکال دیا جائے، یا یہ کر دیا جائے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، اور دوبارہ دنیا میں جا کے ہم وہ برے عمل نہیں کریں گے کہ جو ہم دنیا کے اندر کر کے آئے ہیں۔ تو لیکن ان کو موقع نہیں ملے گا، کیوں کہ اس دنیا کے اندر موقع ہے، جب تک ایک انسان کی سانس جاری ہے اس انسان کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا اور جنت کو حاصل کرنے کا۔ لیکن اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو کیا کر دیا ہے، اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے، اور جو یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا، یعنی جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے دنیا کے اندر، اور وہ قیامت کے دن انہیں کچھ بھی کام نہیں آنے والے۔ تو اللہ نے فرمایا حل ینظرون، حل کیا ینظرون، وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر تأویلہ، اس کی تعویل کو۔ تعویل کہتے ہیں کسی معاملے کی حقیقت کو جاننا، اس کی حقیقت کیا ہے یا اس کا انجام۔ تو یہاں مراد انجام ہے کہ کیا یہ انجام کے منتظر ہیں، یعنی عذاب کے، کیا اس چیز کے منتظر کہ ان پہ عذاب آ جائے۔ پھر فرمایا یوم، جس دن یأتی، آ جائے گی، تأویلہ، اس کی تعویل، جس دن ان کے پاس کیا ہوگا، وہ عذاب جب آ جائے گا، یعنی قیامت کا دن، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جو بھول گئے تھے، ہو، اسے، یعنی عذاب کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی وہ لوگ جو اس عذاب کو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے نا، وہ کیا کہیں گے، قد جاءت، یقیناً، قد، یقیناً، جاءت، آئے، رسول ربنا، ہمارے رب کے، بالحق، کی حق لے کے۔ اقرار کریں گے، خود کہیں گے کہ ہمارے جو رسول تھے وہ حق کو لے کے آئے تھے۔ پس حل کیا، لنا، ہمارے لیے، من، سے، شفعاء، کوئی شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے ہیں، شفعاء، شفیع، ان کی جمع ہے، فیشفعوا، پس وہ شفاعت کریں، سفارش کریں، لنا، ہماری۔ تو کہیں گے کیا اب کوئی سفارشی ہمیں مل سکتے ہیں، ہائے کاش اگر ہمیں کوئی سفارشی مل جائے جو ہماری سفارش کر لے اور ہم اس بدترین عذاب سے ہم بچ جائیں، او نردو، یا ہمیں پلٹا دیا جائے، ہمیں رد کر دیا جائے، یعنی واپس ہمیں بھیج دیا جائے دنیا کے اندر، فنعمل، پس ہم عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل، ان اعمال کے علاوہ، اس کے علاوہ، الذی، وہ عمل کے، کنا، تھے ہم، نعملو، کیا کرتے تھے، کہ ہمیں اگر دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم جو دنیا کے اندر برے عمل کر کے آئیں اب وہ ہم نے نہیں کرنے۔ کاش کوئی ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جائے ہمارے لیے، لیکن ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان کی یہ بات، ان کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ قد خسروا، قد، یقیناً، خسروا، خسارے میں ڈال دیا انہوں نے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، وضل،
اور ان سے گم ہو گئے عنہم ان سے ما جو کانو تھے وہ یفترون جو افطرا وہ باندھتے تھے، جو وہ افطرا باندھتے تھے نا اللہ تعالیٰ پہ، جو جھوٹ وہ باندھتے تھے، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، ان سے کیا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور دنیا کے اندر جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن یہ ہستیاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گی، نہیں، اب قیامت کے دن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ما کانوا یفترون، جو وہ دنیا کے اندر جھوٹ باندھا کرتے تھے، یعنی جو شرک کے دعوے کرتے تھے، شریک کے دعوے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، نعوذ باللہ، وہ سارے کے سارے ان سے کیا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ جی، اس کے بعد آیت نمبر 54 ہے، بڑی عظیم آیت ہے، اور اس کا اشارہ کیا ہے، آسمان و زمین کا رب۔ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا، کتنے دن میں، 6 دن میں بنایا، اور استواء علی العرش کا بیان ہے، اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لفظی ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں، ان یقیناً یہ بے شک ربکم تم سب کا رب اللہ اللہ ہے، الذی، اب وہ کون ہے اللہ تعالیٰ، کہ جس نے خالق پیدا کیے، السماواتی آسمان، والارض اور زمین، کتنے دنوں میں، فی ستتی ایامن 6 دنوں میں، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ تو یہ 6 دن مفسرین نے لکھے کون سے ہیں، یہ 6 دن اتوار سے لے کے جمعہ تک ہیں، اتوار سے لے کے جمعہ تک۔ تو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیا ہے، قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف ایک کلمہ کن کہتا تو یہ آسمان اور زمین ایک لمحے میں کیا ہو جاتے، پیدا ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر پیدا کی۔ اس لیے بعض علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی، مفسرین نے، کہ اس سے یہ حکمت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو انسان جو کام کرتا ہے وہ تدرج کے ساتھ کرے، سٹیپ بائی سٹیپ، اور تثبت کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، اس کے ساتھ جو ہے ایک انسان اپنے اعمال کو سر انجام دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، استوا کیا عرش پہ، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ قائم ہوا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہوا۔ تو دیکھیے استوا کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ ورتفع، اعلیٰ بلند ہوا، ورتفع اور چڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے عرش پہ بلند ہے، اس کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایک شخص نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پہ بلند ہے، کیف استوا، اس نے یہ سوال کیا کہ کیف استوا، کہ اللہ نے کیسے استوا کیا، اللہ تعالیٰ کیسے بلند ہے، یہ ذرا بتائیے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ الاستواء معلوم، کہ استوا معلوم ہے۔ کیا مطلب استوا معلوم؟ مطلب کہ استوا کا ہمیں مطلب پتہ ہے کہ استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اور جو کیف ہے وہ مجہول ہے، یعنی اس کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ مجہول ہے، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بلند ہے عرش کے اوپر، اللہ عرش پہ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ جی، اور پھر فرمایا کہ ولیمان بھی واجب، کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، لازمی ہے کہ آپ ایمان لائیں، آپ پر ایمان لانا واجب ہے، لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش پہ استوا کیا ہوا ہے، اس پر ایمان لانا کیا ہے، لازمی ہے۔ ولیمان والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے کہ ایک انسان یہ سوال کرنا شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بلند ہے عرش پہ۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، کیفیت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے۔ اور یہ جو ہے 6 دن کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس سے بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ جیسے یہ ہمارے جو 6 دن ہیں ان کے برابر وقت، کیونکہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں بنا تھا، تو زمین و آسمان نہیں بنے تھے، سورج چاند ستارے نہیں بنے تھے، تو 6 دن کیسے، کون سے دن،
تو بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک ایک جو دن ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ والے دن، اور بعض نے کہا یہ دنیا والے دن، لیکن دنیا والے دن سے انہوں نے یہ مراد لی ہے کہ دنیا کا ایک دن کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ اس کے برابر۔ تو واللہ عالم۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یغشی اللیل النہارا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یغشی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھانک دیتا ہے رات کو دن پہ، یعنی اللہ تعالیٰ رات کو دن پہ اللہ تعالیٰ اس کو اوڑھ دیتا ہے، اس کو ڈھانک دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یطلبہ حثیثاً، کہ اب وہ جو دن ہے وہ رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، یطلبہ اس کو طلب کرتا ہے، حثیثاً، حثیثاً کا مطلب ہے بہت جلدی، کہ وہ جو دن ہے وہ رات کو پیچھے جو ہے وہ اس کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ یعنی کہ جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل، کہ یولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اندر داخل کرتا ہے، پھر رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے نجوم، نجم کی جمع ہے ستاروں کو پیدا کیا۔ اب کیا ہے کہ مسخرات، کہ یہ جو سارے کے سارے یہ جن مخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں، مسخرات، اس حال میں کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ الا، خبردار، غور سے سن لو کہ لہو، اسی کے لیے، اسی اللہ کے لیے ہی کیا ہے، الخلق، پیدا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، والامر، اور اسی کے لیے ہے حکم دینا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ وہ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے یہ کائنات چلتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کائنات کے اندر ایک پتہ بھی گرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مقرر کی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو نیک اعمال ہیں ان کا حکم دیتا ہے، جو برے جو اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تبارک اللہ، بڑا بابرکت ہے اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا کیا ہے، رب ہے۔ اس کے بعد دعا کے کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، دعا میں اگر ایک انسان حد سے گزرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ زمین کے اندر اصلاح کے بعد، زمین کے اندر اگر اصلاح ہو جائے تو اس کے بعد فساد مت مچاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارنا ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈرتے ہوئے پکارو، اللہ تعالیٰ کو طمع کرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے پکارو۔ اور پھر یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ محسنین کے بہت ہی قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نیک لوگوں کے قریب ہے۔ آیت نمبر 55 اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، ادعو، پکارو، ربکم، اپنے رب کو، کیسے، تضرعا، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے رب کو تم پکارو، وہ خفیتاً، اور خفیہ طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارو، اپنے رب کو پکارو، ریاکاری سے بچتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کو پکارو، اور اپنی ساری کی ساری حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو۔ انہو، یقیناً وہ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، المعتدین، معتدین کو، کہ وہ اللہ رب العالمین معتدین کو پسند نہیں کرتا، جو حد سے گزرنے والے ہیں، جو اعتداء کرتے ہیں، جو معتدین ہیں، جو حد سے گزرنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین بالکل بھی پسند نہیں کرتا، جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور مت فساد مچاؤ زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، یعنی زمین کے اندر جب اصلاح ہو جائے، نیک لوگ زمین کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، جیسے انبیاء آئے اور انہوں نے زمین کو شرک سے پاک کیا اور اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، تو انبیاء اور صالحین کی توحید کی طرف دعوت دینے کے بعد اور لوگوں کو برے اعمال سے روکنے کے بعد زمین کے اندر فساد مت مچاؤ، وَدْعُوهُ، اور پکارو اس کو، خوفاً،
ڈرتے ہوئے، یعنی اس اللہ کو پکارو اس حال میں کہ ڈرتے ہوئے، وطمعن اور طمع رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو، طمع بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ان بے شک رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے، من المحسنین نیک لوگوں کے، احسان کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، انتہائی قریب ہے۔ آیت نمبر 57 میں ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ رحمت کی بارش کے کیا فوائد ہیں، اس کا ذکر ہے۔ بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، نہیں اللہ تعالیٰ، یرسلو جو بیچتا ہے، کس چیز کو بیچتا ہے؟ الریاح ہواؤں کو، بشرن اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، بین یدی رحمت ہی اس کی رحمت سے پہلے، یعنی دیکھیے بارش جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے آندھی چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، یہ مراد ہے کہ وہ ہوائیں پھر خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے بارش ہونے والی ہے، یہ مراد ہے۔ اور رحمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بارش ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور وہ ہوائیں کون سی ہوائیں ہوتی ہیں؟ کہ بشرن، کہ جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، بشارت دینے والی ہوتی ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت وہ اٹھاتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اٹھاتی ہیں کس چیز کو؟ سحاباً بادل کو، ثقالاً بھاری، یہاں تک کہ وہ جو ہوائیں ہیں وہ بھاری بادلوں کو جب اٹھا لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر؟ سقناہ، ہم اس بادل کو ہانک کر لے جاتے ہیں، لبلدین میتن، ایک میت بلد کی طرف، بلد شہر اور میت مردہ، تو ہم مردہ شہر کی طرف ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، اس بادل کو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بادل اس زمین پر جو مردہ زمین ہے اس پر وہ برستا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ پانی برستا ہے، اور اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ مختلف طرح طرح کے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ پھر فرمایا اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا، اسی طرح ہم تمہیں نکالیں گے، مردوں کو نکالیں گے، انہیں زمین سے دوبارہ زندہ کریں گے، اور اس لیے کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فرمایا سقناہ، ہم ہانک کر لے جاتے ہیں اس کو، ان بادل کو، لبلدین میتین، ایک مردہ شہر کی طرف، یعنی مردہ زمین مراد ہے یہاں پہ۔ فانزلنا، فرمایا کہ پھر جو ہے ہم نازل کرتے ہیں، پھر اتارتے ہیں، بہی اس سے، الماء پانی، اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر پانی اتارتے ہیں اس سے۔ فاخرجنا بہی، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں، بہی اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ ہم پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے۔ کذالک، اسی طرح، نخرجو، ہم نکالیں گے، الموتى، مردوں کو، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دوسرا صفحہ ہے ہمارا، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اور اس صفحے پہ کتنے موضوعات ہیں؟ 4 موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ بارش کے بعد زمین کی اب کتنی اقسام ہوگی؟ 2 اقسام، اور نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت توحید، اس کا ذکر ہے۔ پھر قوم کا انکار، نوح علیہ السلام کا جواب۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور نوح علیہ السلام پر گمراہی کا الزام لگایا، اور نوح علیہ السلام کا پھر جواب، اپنی رسالت کی وضاحت، اور قوم کو نوح علیہ السلام نے نصیحت کی، قوم نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کا ذکر ہے۔ ہود علیہ السلام کی دعوت، قوم کا رد، انہوں نے کیا رد کیا، کیا رد عمل دیا۔ ہود علیہ السلام کی اپنی قوم، ان کی قوم کون سی تھی؟ قوم عاد تھی، تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی، اور قوم نے انکار کیا، اور آپ پر بیوقوفی اور جھوٹ کی تہمت لگانے لگے۔ تو پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو پاکیزہ جو زمین ہوتی ہے، جو عمدہ یعنی کہ زمین ہوتی ہے، اس کی جو کھیتی ہے، اس کی جو نبات ہے، اس کا جو سبزہ ہے، وہ اس کے رب کے حکم سے نکلتا ہے۔
اب کیا ہوتا ہے کہ دوسری طرف وہ جو زمین ہے کہ جو شور والی زمین ہے، جو خراب زمین ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی جو پیداوار ہے وہ انتہائی ناقص نکلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں ایک مثال ہے کس کی؟ مومن کی اور کافر کی، کہ مومن کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں اس پر اترتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے اندر تاثیر پیدا کرتی ہیں، اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، اور پاکیزہ فطرت وہ انسان ہوتا ہے، اور ہدایت الہی سے وہ فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو مومن ہے وہ مواعظ جو ہوتے ہیں، جو جب اس کو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ مثال ہے البلد الطیب، یعنی وہ بلد، وہ شہر کہ الطیب جو پاکیزہ، یعنی جو پاکیزہ زمین ہے، جو عمدہ زمین ہے، کہ جب بارش برستی ہے تو جو عمدہ زمین ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، اس کی نبات، یعنی اس کی جو کھیتی ہے وہ اگتی ہے صحیح اپنے رب کے حکم سے۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ یہ مومن کی مثال ہے، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے تو وہ اس سے نفع حاصل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے اس کے مقابلے میں کون ہے؟ والذی خبوث لا یخرج الا نکدا، کہ وہ جو والذی، اور وہ جو خبوث، جو خبیث ہوا یعنی خراب ہو گیا، یعنی وہ ایسا بلد، یعنی ایسا شہر، ایک تو شہر طیب ہے، بلد الطیب ہے، عمدہ زمین ہے، اب اس کے مقابلے میں کیسی زمین ہے؟ بالکل خراب جو زمین ہے، کہ لا یخرج الا نکدا، کہ جس کی جو پیداوار ہے، جس کی جو کھیتی ہے وہ نہیں نکلتی مگر ناقص، بالکل ناقص۔ تو یہ مثال ہے کافر کی، کہ کافر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی آیات اس کو پہنچتی ہے تو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، استفادہ بالکل نہیں کرتا۔ اسی طرح کافر پہ جو واعظ و نصیحت ہے وہ بالکل اثر نہیں کرتی، وہ دعوت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ تعالیٰ کی آیات اس کو کوئی نفع نہیں دیتی۔ لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، والبلد، اور بلد اور شہر، الطیب طیب، یعنی جو بلد الطیب ہے، جو پاکیزہ شہر ہے، مراد کون سی زمین ہے؟ عمدہ زمین ہے۔ یخرجو، نکلتی ہے، نبات ہو، اس کی نبات، اس کی کھیتی، اس کا سبزہ، بِإِذْنِ ربی، اس کے رب کے حکم سے۔ تو اس کے رب کے حکم سے جو پاکیزہ سرزمین ہوتی ہے، عمدہ زمین ہوتی ہے، تو اس کی جو نبات ہے، اس کی جو کھیتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اچھی طرح۔ اب اس کے مقابلے میں ایک ایسی زمین ہے کہ جو بالکل ہی خراب ہے، تو وہاں پہ جو کھیتی ہے وہ نہیں نکلتی، بالکل نکدن تھوڑی۔ والذی، اور وہ خبوث، جو خبیث ہوا، یعنی جو بالکل خراب ہوا، لا یخرج، نہیں نکلتی اس کی کھیتی یا اس کا سبزہ، الا مگر نکدن، ناقص۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ کافر کی ہے۔ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی، اب اس سے جو ہے جو فائدہ اٹھانے والے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اہل ایمان ہیں، اور جو فائدہ نہیں اٹھاتے وہ کون لوگ ہیں؟ اہل نفاق ہیں اور اہل کفر ہیں۔ تو اسی طرح کذالک، اس طرح نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یشکرون، جو شکر کرنے والی قوم ہے۔ تو دیکھیے یہاں سے مختلف انبیاء اور رسولوں کا اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے جانے کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ اقوام عالم کے واقعات پڑھتے ہوئے دیکھیے ہمیں اپنا کیا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر وہ برائیاں تو نہیں پائی جا رہی۔ اب یہ دیکھیے قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ مختلف تاریخی اب قصے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ تاریخ میں یہ ہوا ہے۔ نہیں، سب سے جو بڑا مقصد قصص کا، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء، مختلف انبیاء کے قصوں کو ذکر کیا، ان کے واقعات کو ذکر کیا، سب سے جو بڑا مقصد ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم عبرت حاصل کریں، اور ہم ان گناہوں سے بچیں جو ان قوموں نے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر ہیں وہ سب سے پہلے شرک سے منع کرتے ہیں، شرک سے ڈراتے ہیں اپنی قوم کو، اور اس کے بعد اس وقت جو معاشرے کے اندر پائی جانے والی جو برائیاں ہوتی ہیں
جو معاشرتی جو فساد ہوتے ہیں، جو معاشرتی جو برائیاں ہوتی ہیں، تو یہ انبیاء اور رسل ان برائیوں سے اپنی اپنی قوم کو کیا کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان سے روکتے ہیں۔ تو دیکھیے قوم نوح کی طرف حضرت نوح علیہ السلام آئے، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام آئے، قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام آئے، قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے، اور بنی اسرائیل کی طرف کون آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اور تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اپنی اپنی قوم میں پائی جانے والی جو معاشرتی برائیاں تھیں ان کی وہ اصلاح کرتے تھے۔ اب نوح علیہ السلام کی دعوت کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، تو اسے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہم نے دعوت کا جو آغاز کرنا ہے وہ توحید سے کرنا ہے۔ اگر ایک انسان کو ہم دعوت دیتے ہیں اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے تو ہمیں اس کے عقیدے کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اس کو توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ لقد ارسلنا، یقیناً بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، یعنی یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کیا کہہ کے بھیجا؟ کیا پیغام دیا؟ فقال، پس نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کے غیر، اس کے علاوہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، یعنی خالص اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو۔ انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یومن، دن، یعنی عظیم عظیم، میں تمہیں یوم عظیم کے عذاب سے تم پہ ڈرتا ہوں، وہ عظیم دن کہ جس دن تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، تو میں اس عظیم دن کے عذاب سے تم پہ بہت زیادہ میں ڈرتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے انکار کیا، اور الٹا حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ اے نوح، ہم تو آپ کو بڑی کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہمارے مطابق تو آپ بڑی گمراہی کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھئی میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو اللہ رب العالمین جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تو اس کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی جو پیغامات ہیں وہ تم تک پہنچاتا ہوں، اور تمہاری میں خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے تو وحی آتی ہے، میرے پاس تو وحی کا علم ہے، میری طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی تو نہیں آتی، اس لیے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم سے میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ قال الملأ من قومہ، لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قومہ، اس کی قوم سے نہیں، نوح علیہ السلام کی قوم سے، انا، یقیناً ہم، لا، البتہ یہ بھی لام تاکید ہے، یقین کے معنی میں، یعنی کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، یقیناً، نرا کا، نرا ہم دیکھتے ہیں، کا آپ کو، تجھے، انا لنراک، کہ یقیناً ہم آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی اے نوح تجھے ہم دیکھتے ہیں، فی میں ضلال، گمراہی، مبین، واضح۔ تو سرداروں نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو تکبر کرتے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ اے نوح، ہم تو آپ کو جو ہے نا کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، آپ کھلی گمراہی کے اندر چلے گئے ہیں۔ کس کے اندر چلے گئے ہیں؟ کھلی گمراہی کے اندر، واضح جو گمراہی ہے اس کے اندر آپ چلے گئے ہیں۔ اور کھلی گمراہی سے کیا مراد تھی ان کی؟ کہ آپ جو ہے ہمارا جو بھائی جو دین ہے، جو بت پرستی والا دین ہے، وہ چھڑوا کے آپ ہمیں توحید کی طرف جو لا رہے ہیں، وہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک کیا تھی؟ کھلی گمراہی تھی۔ قال، کہا، کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام نے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں، بھی، میرے اندر، میرے ساتھ، ضلالتن، کوئی گمراہی۔ انہوں نے کیا کہا کہ میرے اندر، اے میری قوم کے لوگوں، میرے اندر کوئی بھی گمراہی نہیں ہے، ولیکنی، اور لیکن میں، رسول ہوں، من سے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے میں رسول ہوں، میں تو رسول ہوں، ابلغکم، پہنچاتا ہوں تمہیں، کیا پہنچاتا ہوں؟ رسالاتی ربی، رسالات، پیغامات، رسالت ان کی جمع ہے،
کہ میں اپنے رب کی طرف سے جو میری طرف پیغامات اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، مجھے دیتے ہیں، وہ میں تمہاری طرف کیا کر دیتا ہوں، پہنچا دیتا ہوں۔ رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وَأَنْسَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے کیا ہوں، خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ تو دیکھیے جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا بیان ہے کہ وَأَنْسَحُ لَكُمْ، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں کہ ما جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ مراد سے کیا کہ میری طرف وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف جو وحی آتی ہے تو میں تو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تمہاری طرف وہ وحی نہیں آتی، اس لیے تمہیں علم نہیں ہے۔ تو مجھے ایک یقینی علم ہے، تو اس لیے تم کیا کرو، میری ہی اتباع کرو، میری ہی پیروی کرو۔ جی، اس کے بعد کیا فرمایا انہوں نے کہ اَوَعَجِبْ تم، کیا تمہیں عجیب لگا، کیا تم عجیب سمجھتے ہو اس چیز کو، ان جاءکم، اس بات پہ کہ آیا تمہاری طرف، ذکر، ایک بہت بڑا ذکر، یعنی ایک بہت عظیم نصیحت آ چکی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک مرد پہ، منکم، تم میں سے، یعنی تمہیں کیا یہ عجیب لگتا ہے کہ تم میں سے ہی ایک آدمی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے وہ آدمی تم میں سے ہی ہے، اور وہ تمہارے پاس نہیں، اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں عجیب لگتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ایک آدمی پہ تم ہی میں سے، کیا یہ بات تمہیں عجیب لگتی ہے؟ اور وہ اس لیے کہ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم کیا کرو، تقوی اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو دیکھیے جتنے بھی جو کفار تھے، ان کو بڑا ہی عجیب لگتا تھا کہ یہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بھیج دیا ہے، تو یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی، اور وہ بھی انسان جو ہم میں سے ہی ہے، ہمارے اپنے قوم قبیلے میں سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ نبی اور رسول بنا کے بھیج سکتا ہے؟ تو اس لیے وہ اعتراض کرتے تھے۔ جتنی بھی قومیں گزری ہیں وہ یہ اسی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم تھی، جو کفار قریش تھے، وہ بھی یہی اعتراض کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو، ایک بشر کو، ہم میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنا رسول بنا کے بھیج دے۔ تو یہاں پہ بھی اسی چیز کا بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ تمہیں عجیب لگتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی پہ، ایک مرد پہ، رجل، ایک مرد پہ، آدمی پہ، یعنی مجھ پہ، یعنی نوح علیہ السلام پہ، تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر آ چکا ہے، ایک عظیم نصیحت آ چکی ہے، اور وہ اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ، اور تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے۔ تو نصیحت جو نوح علیہ السلام کو ملی تھی، جو ذکر جو ان کو ملا تھا، ایک عظیم نصیحت، اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور پھر تاکہ ان کی قوم کیا ہے وہ بچ جائے، اور تاکہ ان پہ رحم کیا جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تکذیب کی، انہوں نے انکار کر دیا نوح علیہ السلام کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ، پس تکذیب کر دی انہوں نے، اس کی، یعنی نوح علیہ السلام کی، فَأَنْجَيْنَاهُ، پس انجینا، انجا ہوتا ہے اس نے نجات دی، انجینا، ہم نے نجات دے دی، بچا لیا، اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، یعنی ان کی قوم نے ان کی تکذیب کر دی، پھر کیا ہوا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، والذین، اور ان لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا، معہ، جو اس کے ساتھ تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ کس چیز میں بچا لی ہم نے؟ فی الفلک، کی کشتی میں۔ تو کشتی میں جو لوگ بیٹھ گئے تھے وہ بچ گئے تھے، جو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے وہ چند ہی تھے، ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، تو وہ تو بچ گئے، اور باقی جتنے بھی جو تھے، جو انکار کرنے والے تھے نوح علیہ السلام پر ایمان جنہوں نے نہیں لایا تھا، تو ان کو غرق کر دیا گیا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، كَذَّبُوا، جنہوں نے تکذیب کی، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کی،
انہم کانوا قوما عمین، کہ بے شک وہ کیا تھے، اندھے لوگ تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، کیا ان کی صفت بیان کی کہ انہم کانوا قوما عمین، کہ یہ اندھے لوگ تھے۔ کس چیز سے اندھے تھے؟ حق سے وہ اندھے ہو گئے تھے۔ حق ان کے سامنے آتا تھا، حق کو وہ دیکھتے نہیں تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، اور یہ ذکر کیا کہ قوم عاد کی طرف کون سے رسول بھیجے گئے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ، اور طرف عادٍ عاد کے، کہ عاد کی طرف ہم نے اخاہم ان کے بھائی ہودن ہود۔ تو یہاں پہ یہ محذوف ہے کہ ہم نے بھیجا وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو ارسلنا یہاں پہ محذوف ہے کہ ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ تو ان کا بھائی کیوں قرار دیا گیا؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کے اپنی قوم اور قبیلے کے تھے، ان کی قوم کے تھے، تو اس لیے ان کو بھائی کہا گیا۔ قال، کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ۔ دیکھیے ہود علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم کے اندر بھی کیا تھا؟ شرک تھا، وہ شرک کے اندر مبتلا تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا۔ افلا تتقون، افلا، پس کیا تم نہیں تتقون، بچتے ہو، ڈرتے ہو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومی، اب کیا ہوا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے وہی بات کی جس طرح کی بات نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ قال الملأ الذین کفروا، قال، کہا، الملأ، سرداروں نے، الذین، وہ سردار کے، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم میں سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انا، یقیناً ہم، لنراک، کہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں، کا آپ کو، نرا، دیکھتے ہیں ہم، کا آپ کو، فی، میں، صفاحتین، بیوقوفی، یعنی ہم آپ کو دیکھتے ہیں، یقیناً ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بیوقوفی کے اندر ہیں، فی صفاحتین، صفاحت کے اندر ہیں، بیوقوفی کے اندر ہیں، یعنی نعوذ باللہ کمکلی کے اندر ہیں، آپ کمکل بن گئے ہیں، آپ بیوقوف ہیں۔ تو وہ اس طرح کے ان پہ اتہام اور الزامات لگاتے تھے۔ اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور ہم، لَنَظُنُّكَ، یقیناً ہم آپ کو گمان کرتے ہیں، من الکاذبین، کاذبین میں سے، جھوٹوں میں سے۔ اور ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اے ہود، آپ جھوٹوں میں سے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ قال، کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں ہے، بی، میرے اندر، صفاحتن، صفاحت، یعنی بیوقوفی۔ انہوں نے کہا میرے اندر بیوقوفی نہیں ہے، میں جو تمہیں توحید کی طرف دعوت دے رہا ہوں یہ بیوقوفی نہیں ہے، میں تمہیں جو شرک سے ڈرا رہا ہوں، شرک سے منع کر رہا ہوں اور توحید کی طرف تمہیں لے کے آ رہا ہوں، یہ بیوقوفی بالکل نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي، اور لیکن میں، رسول ہوں، یہ جان لو میں تو رسول ہوں بھائی، من، سے، یا من، طرف، رب العالمین، رب العالمین، تمام جہانوں کا جو رب، میں تو رب العالمین کی طرف سے کیا ہوں؟ رسول ہوں۔ ہمارا یہ اگلا صفحہ ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں، اور اس کے 5 موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ دوسرا موضوع ہے کہ قوم کا تعجب اور ہود علیہ السلام کا قوم کو تذکیر کرنا، ان کو یاد دہانی، ان کو ڈرانا۔ پھر قوم نے کیا کہ انکار کیا اور آبائی دین کو نہ چھوڑنے کا اقرار۔ تیسرا موضوع ہے ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کے شرک کا رد اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا، مومنوں کو نجات اور کفار پر عذاب۔ 5واں اور آخری موضوع کیا ہے کہ صالح علیہ السلام کی اپنی قوم ثمود کو دعوت، پھر قوم ثمود کا ذکر آ گیا ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد، اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کیا کیا؟ اور یہ ذکر کیا کہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اسے برے ارادے سے مت چھونا۔ تو ہم پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں، ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، یعنی تبلیغ کرتا ہوں تمہیں، ابلغکم، پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالاتی، پیغامات، رسالت ان کی جمع ایک پیغام، رسالات زیادہ پیغامات،
ربی اپنے رب کے، میں تو اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، وَأَنَا اور میں لکم تمہارے لیے، ناصح خیر خواہ ہوں، امین امانت دار، میں تو تمہارے لیے امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ او عجب تم، اور کیا تمہیں تعجب ہوا ہے، ان جاءکم کہ آ چکا ہے تمہارے پاس، ذکر ذکر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک مرد پہ، ایک آدمی پہ، منکم تم میں سے ہی، وہ آدمی تم میں سے ہی ہے، لینذرکم تاکہ تمہیں ڈرا دے۔ تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، کیونکہ ان کی قوم کے لوگوں کو بھی تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا پیغام ایک بندے کے ذریعے پہنچائے گا۔ تو ان کو بھی یہ جو ہے بڑا عجیب لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیسے اللہ تعالیٰ ایک عام انسان کو جو ہم میں سے ہی ہے، ہماری طرح ہے، اس کو اللہ اپنا رسول بنا کر بھیج دے۔ تو ان کے عقلوں میں بھی یہ بات آنے والی نہیں تھی۔ تو ہود علیہ السلام نے ان کو بھی بولا، کیا فرمایا کہ کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے پاس ایک عظیم نصیحت آ چکی ہے، ذکر ان سے مراد کی عظیم نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے بندے پہ کہ جو تم میں سے ہی ہے، اور یہ نصیحت کیوں آئی ہے کہ لینذرکم تاکہ تمہیں ڈرائے، تاکہ وہ تمہیں ڈرا لے، یعنی ہود علیہ السلام۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ جب جعلکم بنایا تھا تم کو، خلفاء جانشین، جب تمہیں اس اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، جانشین بنا دیا تھا، من بعد قوم نوح قوم نوح کے بعد، اور یعنی یاد کرو کہ جب تمہیں قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانشین بنا دیا تھا اس قوم کا۔ اور اس سے مراد جانشین سے مراد کیا ہے کہ جیسے وہ قوت میں قوی تھے، مضبوط تھے، اس سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قوی اور مضبوط بنایا ہے۔ وَزَادَكُمْ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا تمہیں، فی الخلق کی قد و قامت میں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ کر دیا ہے، تمہاری قد و قامت اس کو اللہ تعالیٰ نے بسطتاً پھیلاؤ، اس کو پھیلا دیا ہے، پھیلاؤ میں تمہیں، یعنی تمہاری جو قد و قامت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا ہے۔ فَاذْكُرُوا پس یاد کرو، آلاء اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو جو عاد کی قوم تھی، قوم عاد تھی، ان کے جو لوگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ غیر معمولی جسمانی قوت اور قد و قامت رکھتے تھے، ان کی جو قد و قامت تھی وہ غیر معمولی تھی، اور یہ کیا کرتے تھے کہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، اور نہایت ہی سخت گیر بھی تھے۔ اور سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ، نہیں، ان کے بارے میں الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، فرمایا کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا تھا، قوم عاد کی طرح شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ اور پھر ان کا انجام کیسا ہوا، جب ان پہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان پہ آیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ یوں گرے ہوئے، ایسے گرے ہوئے تھے کہ جیسے کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، اور یہ قدیم ترین قوم ہے عرب کی۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے انکار کیا اور آبائی دین کو نہ چھوڑنے کا اقرار کیا۔ قالوا انہوں نے کہا اجئتنا کیا آپ اس لیے آئے ہیں ہمارے پاس، کیا جئتا آپ آئے، نہ ہماری طرف، ہمارے پاس، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ لنعبد اللہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وحدہ اکیلے کی، وَنَذَرَ اور چھوڑ دیں ما اس چیز کو کہ جو کانا تھے یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادا۔ تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو کیا کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک خالص اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں کہ جن معبودوں کو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں اور خالص ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ
کہ جس عذاب کا آپ ہمیں وعدہ دیتے ہیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، جس چیز کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں، اس کو آپ لے کے آئیں اگر آپ سچے ہیں۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ فَأْتِنَا، پس لے آ ہمارے پاس یا ہم پر، بیما، اس چیز کو کہ جو تعیدنا، تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جس چیز کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، یعنی عذاب، اس عذاب کو تو لے آ، ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے کے آ۔ تو انبیاء کی جو اقوام جو تھی، جو ان کا انکار کرتی تھی اور جو ان کی منکر تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ وہ قومیں ایسے ہی کہتی تھی، ہر نبی کو ایسے ہی وہ کہتی تھی کہ ہاں، جس عذاب کا تو ہمیں ڈراتا ہے، جس عذاب سے، اور جس عذاب سے تو ہمیں دمکاتا ہے، جس عذاب کے بارے میں تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، اس عذاب کو تو لے آ۔ تو تمام انبیاء کی قوم نے ان کو اسی طرح کہا۔ اب کیا کہا حود علیہ السلام نے؟ قال، کہا، قد، یقیناً، وقع، آ پڑا، علیکم، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، عذاب، وغضب، اور غضب۔ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا تم پہ تمہارے رب کی طرف سے جو عذاب اور غضب آ ہی پڑا ہے، بس اب انتظار کرو۔ اتجادلوننی، کیا تجادلون، تم مجادلہ کرتے ہو، تم بحث و مباحثہ کرتے ہو، تم جھگڑتے ہو، نی، مجھ سے، کیا تم جو ہے، اپنی قوم کو کیا کہا انہوں نے؟ حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا تم مجھ سے بحث و مباحثہ کرتے ہو، جھگڑتے ہو، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، ان ناموں کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو، سمیتموہا، جو رکھے ہیں تم نے، جن ناموں کو تم نے رکھ لیا ہے، انتم، تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، یعنی ان ناموں کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے ہو کہ جن ناموں کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دیا۔ کسی کو، وہ جو مشرکین تھے، وہ کئی خداؤں کے وہ قائل تھے، ہواؤں کو علیحدہ انہوں نے خدا بنا رکھا تھا، اور اسی طرح بارش کا علیحدہ خدا بنا رکھا تھا، دولت کا علیحدہ۔ اسی طرح موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے، کسی کو حاجت روا بنایا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کے، کسی کو دستگیر بنایا ہوا ہے، کسی کو داتا بنایا ہوا ہے، کسی کو گنج بخش بنایا ہوا ہے۔ تو یہ وہ نام ہیں، اس سے مراد ہے یہ نام جو غیر اللہ کے نام، جو معبودان باطلہ کے جو نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، پس تم انتظار کرو، انی، یقیناً میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، میں انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، بس تم بھی انتظار کرو۔ اپنی قوم کو کیا کہا؟ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نجات دے دی ہو اس کو، یعنی حود علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو بھی کہ جو اس کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی رحمت کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، اپنی رحمت سے ہم نے حود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے، جو ان پر ایمان لے آئے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا تھا۔ وَقَطَعْنَا، اور ہم نے کاٹ ڈالی، دَابِرَ الَّذِينَ، دابر کہتے ہیں جڑ کو، الَّذِينَ، ان لوگوں کی، کذبوا، تکذیب کی، بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کی، یعنی جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، ہم نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، ان کا بالکل، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے بالکل ہی مٹا دیا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہیں وہ تھے ایمان لانے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر کیا۔ قوم ثمود کی طرف اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اپنی قوم کو سب سے پہلے کس کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وَإِلَى ثَمُودَ، اور ثمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، صالحًا، صالح، یعنی بھیجا ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ تو یہاں پہ بھیجا جو ہے، اور عربی میں وَأَرْسَلْنَا، یہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ قال، کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قوم، یہ میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، کوئی بھی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ۔ اے میری قوم کے لوگو،
اللہ ہی کی عبادت کرو، اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، قد یقیناً جاءتکم آپ پہنچی تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، واضح بینہ جو ہے نا، واضح جو معجزہ ہے وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے واضح جو نشانی ہے وہ آ چکی ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، یہ ہے ہذہ، یہ ہے ناقہ، اونٹنی کو کہتے ہیں، ناقۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ تو یہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا، حالانکہ ساری کی ساری اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، لکم تمہارے لیے ہے، آیتن ایک آیت، ایک نشانی ہے، فذروہا پس چھوڑ دو اس کو، ہاں اس کو یعنی اونٹنی کو، تأکل وہ کھائے، فی ارض اللہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اب اس کو چھوڑ دو، وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھائے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا برے ارادے سے، بری نیت سے، جیسے آگے فرمایا ولا تمسوها، اور مت چھو اس کو، بسوء بری نیت کے ساتھ، برائی کے ساتھ، برے ارادے کے ساتھ اس کو چھونا نہیں ہے، فیأخذکم، بس کیا ہوگا اس کی وجہ سے پھر، اگر تم نے اس کو کچھ چھیڑا یا مارا یا اس کو قتل کیا یا اس کو مار ڈالا تو کیا ہوگا، فیأخذکم، پس پکڑ لے گا، آ لے گا تم پہ آ جائے گا، عذاب، عذاب، علیم، دردناک۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح طور پہ ڈرا دیا، صالح علیہ السلام نے۔ تو کہتے ہیں تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی دکھائیں، اور یہ مطالبہ کیا کہ جو چٹان ہے اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلنی چاہیے، وہ اونٹنی نکلے ہمارے سامنے، ہم اس کو دیکھیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ جب بھی کسی نبی کی قوم وہ اس سے کوئی معجزے کا مطالبہ کرتی، ایک نشانی کا مطالبہ کرتی، اور وہ معجزہ اور وہ نشانی ان کو دے دی جاتی، اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لاتے تو پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا کیا آ جاتا، عذاب آ جاتا۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ اونٹنی ظاہر ہوئی ان کے مطالبے پہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے ایمان نہیں لایا، 3 دن کی ان کو مہلت دی گئی، اور وہ ایمان نہیں لائے تو پھر اس کے بعد ان کو تباہ کر دیا گیا، ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم، جب بنایا اس نے تم کو، خلفاء، جانشین، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب اس اللہ تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا تھا، من بعد عاد، عاد کے بعد، قوم عاد کے بعد اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، وَبَوَّأَكُمْ، اور فرمایا کہ پھر تمہیں جگہ دی اس نے، فی الارض، زمین میں، تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں زمین کے اندر جگہ دی، تتخذون، کہ تم بناتے ہو، من سہولیہا، زمین کی جو نرم جو جگہ ہے، یعنی جو میدانی علاقے ہیں، جو ہموار علاقے ہیں، ان میں تم سہل سے ہے، سہولت سے، دیکھیں نرم چیز کو کہتے ہیں، قصوراً، قصور کثر ان کی جمع ہے، اور اس سے مراد کیا ہے، محلات، یعنی تم جو ہے اگر زمین ہو، ہموار علاقہ ہو، تو تم اس میں محلات بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ، اور تم تراشتے ہو، الجبال، پہاڑوں کو، بیوتاً، مکانوں کی صورت میں، یعنی اگر پہاڑ ہوں تو تم پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر مکان بناتے ہو، اور اگر ہموار زمین ہو، ہموار علاقہ ہو، تو اس میں تم محلات بناتے ہو اپنے۔ فَاذْكُرُوا، پس یاد رکھو، آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، یاد رکھو، وَلَا تَعْثَوْا، اور مت جو ہے دنگا مچاؤ، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، زمین کے اندر فساد کرتے مت پھرو، زمین کے اندر فساد مت مچاؤ، زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، آیت نمبر 75 کی طرف آتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ان کی قوم کے اندر
جو متکبر، جو سردار لوگ جو تھے، جو بڑے لوگ تھے، جو متکبرین تھے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بڑے بنے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا ان لوگوں سے کہ جو کمزور جو لوگ تھے، جو ایمان لے آئے تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ جو صالح ہے وہ اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جو چیز ان کو دی گئی ہم اس پہ ایمان لانے والے ہیں۔ لفظی ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں۔ قال، کہا، الملأ، سرداروں نے، الذین، وہ جو لوگ، استکبروا، جو بڑے بنے ہوئے تھے، استکبار جنہوں نے کیا، تکبر کیا، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم میں سے جو سردار تھے، وہ سردار کے جو متکبر تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا للذین، ان لوگوں کو، کہ کون سے لوگ، استضعفوا، کہ جو کمزور گنے جاتے تھے، جن کو کمزور جانا جاتا تھا، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، لمن آمن منہم، ان کے لیے کہ جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، یعنی جو اہل ایمان، جو کمزور سمجھے جانے والے تھے، ان سے وہ کیا کہتے تھے، ان کے سردار لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ اتعلمون، کیا تم یہ جانتے ہو، ان صالحا، کہ جو صالح ہے، مرسل، وہ بھیجا گیا ہے، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، یعنی وہ تنزیہ طور پہ وہ کہتے تھے، مذاق کرتے ہوئے ان سے استہزاء کرتے تھے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ قالو، وہ کہتے تھے آگے سے، انا، بے شک ہم، بما ارسل بہ، کہ بما ارسل بہ، کہ جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے، مؤمنون، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں، جو کچھ صالح علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا تھا، جو بڑے بنے ہوئے تھے، انا، بے شک ہم، بالذی، اس چیز کے ساتھ، آمنتم بھی، کہ جس پر تم ایمان لے آئے ہو، کافرون، ہم منکر ہیں اس کے، ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ تو ان کے سرداروں نے کیا کہا ان لوگوں کو کہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے اہل ایمان میں سے، انہوں نے کہا کہ ہاں، جس چیز پر تم ایمان لاتے ہو ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ فعقروا الناقۃ، پس انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو، اونٹنی کو انہوں نے کیا کیا، کاٹ ڈالا۔ وعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ وقالوا، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لے آ ہمارے پاس اس چیز کو کہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، جس چیز کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، یعنی اس عذاب کو لے آ کہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان کنت من المرسلین، اگر تو ہے بھیجے ہوئوں میں سے، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو اس عذاب کو لے کے آ جا ہمارے سامنے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا، اب کیا ہوا کہ ان پہ عذاب نازل ہو گیا، اب ان پہ عذاب نازل ہوا۔ فأخذتهم الرجفة، فأخذتهم، پس آ لیا ان کو، پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ، رجفہ نے یعنی زلزلے نے، ان کو زلزلے نے آ لیا۔ فأصبحوا، پس وہ ہو گئے، یا انہوں نے اس حال میں صبح کی، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، جاثمون کی جمع ہے، جاثمین سے مراد کیا کہ گرے پڑے ہوئے، یعنی منہ کے بل اپنے گھٹنوں پر گرے پڑے ہوئے تھے، وہ کہ بالکل وہ ہل نہیں سکتے تھے، ان کے اندر بالکل جان نہیں تھی، وہ مرے ہوئے تھے۔ تو اس آیت کے اندر جو ان پہ عذاب آیا اس کا ذکر ہے کہ ان پہ عذاب کون سا آیا تھا، رجفہ کا عذاب آیا تھا، زلزلے کا عذاب آیا تھا، دوسری جگہ صیحہ کا بھی ذکر ہے، چیخ کا بھی ذکر ہے۔ تو اوپر سے ان پہ چیخ آئی تھی، ایک خوفناک چیخ کہ جس سے وہ مر گئے، اور نیچے سے ان کو زلزلے نے آ لیا، یا چیخ سے مراد وہ آواز ہے کہ جو زلزلے کے ساتھ خوفناک قسم کی آواز آتی ہے۔ تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان شریک ٹھہرا کے رکھا، اور ایمان نہیں لائے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ فتولی عنہم، اب کیا ہوا کہ جو صالح علیہ السلام تھے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فتولی عنہم، وہ ان سے واپس لوٹے، فتولی عنہم، وہ ان سے پھر کے واپس لوٹے۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد، یقیناً، ابلغت، میں نے پہنچا دیا کم، تم پہ، تمہیں،
یعنی میں نے تمہیں پہنچا دیا رسالت پیغام ربی اپنے رب کا. تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو اپنے رب کا جو پیغام ہے وہ تم تک پہنچا دیا تھا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے خیر خواہی تمہارے لیے کر دی تھی. ولیکن اور لیکن لا تحبون تم نہیں محبت کرتے الناصحین خیر خواہوں کو، یعنی تم خیر خواہی کرنے والوں کو تم بالکل پسند نہیں کرتے. اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا. ان کے اندر جو سب سے بڑی جو برائی تھی وہ شرک تھا، اور دوسری جو بڑی برائی تھی وہ کیا تھی کہ وہ اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ کے. فرمایا ولوطن اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا، یعنی ولوطن اور لوط علیہ السلام یعنی لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا. اذ قال جب کہا اس نے لقومہ اپنی قوم کو اتأتون کیا تم آتے ہو الفاحشۃ بے حیائی پہ، یعنی تم بے حیائی کے کام کا ارتکاب کرتے ہو، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو. ایسی بے حیائی، ایسی فاحشہ کہ ما سبقکم کہ نہیں تم سے کوئی سبقت لے گیا بہا اس کے ساتھ، یعنی اس فاحشہ یعنی بے حیائی کے کام کے ساتھ، من احد کوئی بھی ایک، من العالمین تمام جہانوں میں سے. یعنی ایسا یہ بے حیائی کا کام ہے کہ تم سے پہلے اس بے حیائی کے کام کو کسی نے نہیں کیا. انکم یقیناً تم، لتأتون یقیناً تم آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس، شہوتاً بطور شہوت کے، شہوت سے تم آتے ہو مردوں کے پاس، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، یعنی عورتوں کو چھوڑ کے، یعنی تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کے اپنی جو شہوت ہے وہ مردوں سے پوری کرتے ہو، مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے ساتھ. بلکہ انتم تم ہو قوم ایسی قوم ہو کہ مسرفون حد سے گزرنے والے، تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو، تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. جی اس کے بعد ہمارا یہ آخری صفحہ، ہم اس کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ. جی اس پہ 4 موضوعات ہیں. پہلا موضوع ہے حضرت لوط علیہ السلام کی ملامت پر قوم کا جواب، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کا ذکر ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ناب تول صحیح کرنے کا حکم اور فساد سے منع کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو. حصی اور معنوی راستوں سے مت روکو. اللہ تعالیٰ کی نعمت کہ تمہیں تعداد میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا، انکار پر صبر کرو. ایمان لانے اور نہ لانے والے قوم کے 2 گروہ، ان کا ذکر ہے. جی وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، اب جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا ان کو. وَمَا كَانَ اور نہیں تھا جواب قومی ان کی قوم کا جواب، الا مگر یہ کہ انقالوا انہوں نے کہا، اخرجوہم تم نکالو ان کو، من قریتکم اپنی بستی سے. انہوں نے کیا کہا کہ اب ان کو اپنی بستی سے نکال دو. انہم یقیناً یہ لوگ، انہم یقیناً وہ، اناس ایسے لوگ ہیں کہ یہ تطہرون بڑے پاک صاف بنتے ہیں. یہ بڑے پاک صاف جو بنتے ہیں اور ہمیں گناہ گار کہتے ہیں، ان کو اپنی بستی سے کیا کرو، نکال دو. تو یہ ان کا جواب تھا جب لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کیا اور اس بے حیائی کے عظیم بے حیائی کے کام سے ان کو جب روکا، ان کو منع کیا، تو انہوں نے پھر آگے سے کیا کہا کہ اب ان کو اپنی بستی سے ہی نکال دو. یہ اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہیں نعوذ باللہ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ تو اللہ نے فرمایا کہ پس ہم نے نجات دے دی اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل کو، اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے، سوائے اس کی بیوی کے، کہ ہم نے لوط علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے اور ان کے جو گھر والے تھے باقی، ان سب کے سب کو ہم نے نجات دے دی، عذاب سے ان کو نجات دی، ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے. الا امرأتہ سوائے جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، کانت وہ تھی،
من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ نہیں گئے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، جو ان پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان میں سے ہو گئی تھی۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 74 ہے اس آیت میں، جو لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب نازل ہوا تھا، جو بدترین عذاب، اس کا ذکر ہے۔ فرمائے وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش برسائی، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرن بارش برسانا، یعنی زبردست ہم نے ان پہ بارش برسائی۔ اور وہ کس چیز کی بارش تھی؟ وہ پتھروں کی بارش تھی، یعنی پتھروں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ بارش برسائی۔ وہ پتھر کون سے تھے؟ کھنگر والے پتھر تھے، کھنگر والے جو پتھر ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برسایا۔ اور دوسرا عذاب کیا ان پہ نازل ہوا تھا کہ ان کی جو بستی ہے اس کو الٹ دیا گیا تھا، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا تھا اور اس پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ فنظر پس دیکھو، کیف کیسے، کانا تھی، عاقبت انجام، عاقبت المجرمین مجرم کی۔ اب دیکھو، غور کرو کہ مجرموں کی جو عاقبت تھی، مجرموں کا جو انجام تھا وہ کیسا ہوا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہیں، ہمارے لیے اس میں دروس ہیں، لیسنز ہیں، اسباق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں۔ اور ان قوموں نے جو گناہ کیے، جو برائیاں ان سے سرزد ہوئیں، اور جن کی وجہ سے ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، تو ہم ان گناہوں سے اور ان برائیوں سے ہم بچ کر رہیں۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ ان کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جو مدین ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ لوگ بستے تھے، تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ یہی توحید کی دعوت دی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک معجزہ، ایک بڑی نشانی، واضح نشانی آ چکی ہے۔ اب کیا کرو؟ جو ناپ اور جو تول ہے اس کو پورا کرو، ماپ اور تول کو پورا کرو، اور کم نہ دو لوگوں کو ان کی چیزیں، لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، ان کی چیزیں جو ہے بالکل پوری دو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت بچاؤ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، وَإِلَىٰ اور طرف مدین، یعنی مدین کی طرف ہم نے بھیجا، اخاہم ان کے بھائی، شعیب علیہ السلام کو۔ تو مدین والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال کہا، یعنی شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ قد جاءتکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس، کیا آ چکی؟ بینۃ، بینہ، تمہارے پاس بینہ آ چکی ہے، تمہارے پاس واضح جو نشانی ہے، جو معجزہ ہے، وہ آ چکا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی وہ معجزہ جو ان کو عطا ہوا تھا، وہ کون سا معجزہ تھا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ایمان لائیں، ہاں کوئی معجزہ ان کو عطا ہوا تھا۔ پھر فرمائے فَأَوْفُوا، پس پورا کرو، الکیل، ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، یعنی ناپ تول جو ہے اپنا ماپ تول، اس کو بالکل سیدھا رکھو، اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا، اور مت کم کرو، کم نہ دو، الناس، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی اشیاء، ان کی چیزیں، لوگوں کو ان کی جو چیزیں ہیں وہ کم مت دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا، اور نہ فساد کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحیہا، اس کی اصلاح کے بعد، یعنی انبیاء اور صالحین کی محنت سے دنیا میں جو اصلاح ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد زمین کے اندر شر مت پھیلاؤ، زمین کے اندر شرک مت پھیلاؤ، اور بددیانتی سے زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ ذالکم، یہ خیر لکم، زیادہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا، مت بیٹھو،
ولا تقعدوا بكل صراط بكل صراط، مت بیٹھو ہر راستے پہ، ہر راستے پہ مت بیٹھو کہ توعدون، کہ تم کیا کرتے ہو، کہ تم دمکاتے ہو، کہ تم لوگوں کو دمکاتے ہو۔ وہ کیا کرتے تھے، کیسے وہ دمکاتے تھے؟ لوگوں کے راستوں میں وہ بیٹھ جاتے تھے نعوذ باللہ، اور لوگوں سے جو ہے وہ ظلم کرتے ہوئے ٹیکس وصول کرتے تھے، ان کا مال ان سے چھینتے تھے۔ اور اس طرح جب وہ دیکھتے تھے کوئی ایمان لے آیا ہے تو اس کو وہ ایذا دیتے تھے، اس کو وہ تکلیف دیتے تھے، اور دین اسلام کے اندر وہ طرح طرح کی جو وہ خرابیاں نکال کر اور شبہات پیدا کرنے، شبہات ڈال کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ نعوذ باللہ جس چیز کی طرف شعیب علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ تو پھر ان سے شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم اس بات کو یاد کرو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑا زیادہ کیا، تم بہت ہی محدود تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا۔ تو ولا تقعدوا بكل صراط، ہر راستے میں مت بیٹھ جایا کرو کہ توعدون، کہ تم دمکاتے ہو لوگوں کو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے سے تم روکتے ہو۔ کس کو؟ کہ من آمن بھی، جو ایمان لایا بھی، اس پہ نہیں، اللہ تعالیٰ پہ، جو بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والا ہے تو تم اس کو روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس کے راستے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَتَبْغُونَهَا، اور تم ڈھونڈتے ہو، ہا سے مراد کیا؟ سبیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا تلاش کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو؟ عِوَجًا، کجی، ٹیڑھ پن، کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم، جب تم تھے، قلیلاً قلیل، جب یاد کرو کہ جب تم بہت ہی کم تھے، فکثرکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وانظروا، اور دیکھو، کیف، کیسے، کانا، تھی، عاقبت، عاقبت یعنی انجام، المفسدین، مفسد لوگوں کا، فساد کرنے والوں کا، کہ تم دیکھو کہ جنہوں نے زمین کے اندر فساد مچایا ہے ان کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، پھر انہوں نے، شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ یقیناً ایک جو طائفہ ہے نا تم میں سے، اس نے کیا کیا ہے، تم میں سے وہ ایمان لے آیا ہے۔ تم میں سے ایک جو طائفہ وہ کیا ہے، اگر وہ ایمان لے آیا، وَإِن كَانَ، اگر ہے، طائفتun، ایک طائفہ، ایک گروہ، منکم، تم میں سے، آمنو، ایمان لے آیا ہے، بالذی ارسلت بہ، اس چیز پر کہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، جس چیز کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، اس پر اگر ایک طائفہ تم میں سے ایمان لے آیا ہے، ایک گروہ تم میں سے اگر ایمان لے آیا ہے، وطائفتun، اور ایک ایسا گروہ ہے کہ لم یؤمنو، کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ لوگ ایمان نہیں لائے، فَاصْبِرُوا، پس تم صبر کرو۔ تو یہ انہوں نے کس کو کہا تھا؟ اپنی قوم کے ان لوگوں کو کہ جو ایمان نہیں لائے تھے۔ تو فَاصْبِرُوا کا مطلب یہاں پہ وہ صبر نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ تم تھوڑا سا صبر کرو، تمہارا حال کیا ہونے والا ہے، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان۔ تو تم صبر سے تھوڑا سا کام لو، تھوڑا سا بس تم انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کیا کر لے، فیصلہ کر دے۔ وہو، اور وہ اللہ تعالیٰ، خیر الحاکمین، تمام فیصلہ کرنے والوں سے سب سے بہترین حاکم ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوا۔ یہاں پہ ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو اگلی کلاس ہوگی اس کورس کی، انشاءاللہ بگننگ ٹو اینڈ کی، وہ 7 اپریل کو ہوگی انشاءاللہ، رمضان عید کے بعد انشاءاللہ 7 اپریل کو ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک اور اعلان یہ ہے کہ 21 شعبان کو انشاءاللہ دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے، اور جو گروپس میں ہیں وہ گروپس کے اندر موجود ہی رہیں انشاءاللہ۔ اس دورہ قرآن کے اندر تمام جو ہیں خواتین حضرات، جو سامعین سامعات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ
وہ اس دورے قرآن کے اندر بھی شرکت کریں انشاءاللہ، اور گروپس کے اندر ہی رہیں انشاءاللہ، اور ان گروپس میں لنکس انشاءاللہ بھیج دیے جائیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پہ غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھ کر کثرت کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔